ہماری یوتھ ہے مختلف کمیونٹیز سے. پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی, کل جو ہے میں نے مبشر سے کیمپس لگوائے ہاسٹل سٹی کے اندر, G11 پہ انہوں نے لگایا. پھر میں نے 3-4 ہاسٹلز جو ہے پنڈی کے اندر وزٹس کیے مختلف, ان کے ساتھ بیٹھا, چیئرمین صاحب کا میسج ان کو دیا. اور پھر میں نے عتیق سے یہ گزارش کی کہ وہ آپ کو بلایا تاکہ میں آپ سے بھی مل سکوں. آج بھی جو ہے ہمارے نارتھ ریجن کے جو صدر ہیں سردار طیب, وہ لگے ہوئے ہیں ہاسٹلوں کے اندر, اور وہاں پہ آج انہوں نے کیمپ لگانا تھا لیکن طوفان کی وجہ سے نہیں لگا سکے. تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے. دیکھیں خان صاحب نے آپ تمام پاکستانیوں کو ایجوکیٹ کیا ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستانی تاریخ تقریباً 75 سالہ عرصے پہ محیط ہے. ایک طرف 3.5 سالہ حکومت, ایک طرف 72 سالہ حکومت. 72 سالہ حکومت کن کی رہی؟ یا ملٹری کی رہی, اور یا ان پی ڈی ایم کے اندر جو چور بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حکومت رہی, جو کچھ نہیں کر سکے. اور کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے 3.5 سال کے اندر کیا کیا. ہم بتاتے ہیں کہ جو آپ نے کل سروے پیش کیا, اکنامک سروے, اقتصادی سروے, اس کے اندر آپ نے خود ہی اعتراف کیا کہ تمام اشاریے مثبت تھے, تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے. آپ خود ہی کہنا چاہ رہے ہو کہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ بہت زیادہ اوپر, تقریباً 6. آپ کا جو ہے ایکسپورٹ تقریباً تاریخ کا بلند ترین, آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں تاریخ کے بلند ترین, آپ کا جو آئی ٹی اور اپنا اس کا جو ایکسپورٹ ہے, مطلب میکرو جو ہمارے تقریباً تمام چیزیں ہماری. اب آپ کو پتہ ہے, آپ ایک پولیٹیکل پروسیس سے گزر کے آئے ہیں کہ جب بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے یا اس قسم کی چیزیں آتی ہیں اسمبلی کے اندر, اس کے لیے ایک بیس ہوتا ہے, ایک بنیاد ہوتی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر ہم کر رہے ہیں. چاہے آپ کے ساتھ میجورٹی کیوں نہ ہو, لیکن اگر آپ کے پاس بنیاد نہیں ہے تو آپ نہیں لا سکتے. اس مسودے کے اندر جو اپوزیشن نے لکھا وہ یہ لکھا کہ چونکہ خان صاحب کی حکومت نے مہنگائی لے کے آئی ہے جو کہ غریب آدمی کے بس کا کام نہیں ہے, لہٰذا ہم اس کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر جو مہنگائی ہم 3.5 سال کے اندر لائے ہیں اور آپ 60 دن کے اندر اس سے زیادہ نہیں لائے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. اب اگر چوروں کا ٹولہ 60 دنوں کے اندر وہ مہنگائی لائے کہ جس کے بنیاد پہ انہوں نے اسرائیل, امریکہ, بھارت کے ساتھ مل کے ہماری اور آپ کے قائد کی حکومت گرائی, تو پھر تو حق بنتا ہے نا کہ ہم ان کے اوپر کویسچن کریں کہ وہ کون تھا کہ جس نے ہماری حکومت گرائی. لہٰذا اس کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے, اپنے قائد کا ساتھ دینے کے لیے اس وقت ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کی. دیکھیں خان صاحب کی سپیچ جب آپ سنتے ہیں 2 چیزیں بڑی کانسٹنٹلی آپ اس کے اندر سنتے ہیں. ایک, خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے جہاں بھی جاتا ہے, جی بھی جاتا ہے, پختونخوا آتا ہے, پنجاب, بلوچستان, سندھ, آزاد کشمیر یا جہاں بھی جاتا ہے, کہتا ہے میرے پاکستانیوں. اور اس کے فوراً بعد خان صاحب ایک اور بات کہتے ہیں, مجمع میں چاہے جس بھی عمر کے لوگ ہو, فوراً کہتے ہیں میرے نوجوانوں. اس کا مقصد ہے خان صاحب کا فوکس ان کی سارے جو ان کی وہ ہے وہ نوجوانوں سے ہیں, وہ یوتھ سے ہیں, اور انہوں نے جو اسٹڈی کی ہے, وہ انہوں نے جو ماضی پڑھا ہے, جو کہ جتنے ریولوشنز آئی ہیں, جتنے چینجز آئی ہیں سوسائٹیز کے اندر, ملکوں کے اندر, ابرپٹ چینجز, وہ نوجوان لے کے آئے. الحمدللہ ہمارے پاس نہ صرف نوجوان ہے بلکہ پڑھا لکھا اور باشعور نوجوان ہے. لہٰذا ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, کیونکہ میں آج جی بی کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگ چیئرمین صاحب کے, پی ٹی آئی کے اور میرے سی ایم صاحب کے, آپ سارٹ آف میسنجر ہیں. ہمارا پیغام, چیئرمین صاحب کا پیغام آپ نے پھیلانا ہے. ہم آپ کا ڈیٹا لے رہے ہیں, آپ کا نام, نمبر لے رہے ہیں, اور جب بھی ضرورت ہوئی انشاءاللہ تعالی وہ نہیں ہوگا کہ آپ آگے ہوں گے اور ہم پیچھے ہوں گے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے سی ایم صاحب کو کہ جس طرح وہ لڑے
کہ جس طرح وہ لڑے برہان کے اوپر, تو ہاں ہم جو ہیں لیٹ پہنچے تھے وہاں پہ, یہ ہم سے پہلے پہنچے تھے برہان کے اوپر, پھر ہم مراد بھائی یوتھ کے لڑکے ISF کے لڑکے وہاں پہ آئے, لیکن یہ ہم سے پہلے پہنچے تھے اور لڑ رہے تھے. اور مطلب یہ ایسا بھی نہیں لڑ رہے تھے کہ گاڑی میں بیٹھ کے یا مطلب یہ اور وہ, نہیں صحیح فرنٹ پہ لڑ رہے تھے نا, جو صحیح والا لڑنا ہوتا ہے. آپ کا صدر بھی ایسے ہی لڑا ہے. میں ایسے نہیں لڑا کہ میں نے ان کو کہا کہ مزمل آپ آگے ہو جاؤ یا ظفر آگے ہو جاؤ اور میں انسٹرکشن دیتا ہوں. نہیں جی, انقلابی لوگ ہیں, 10% اور لوگوں سے زیادہ انقلابی ہے, تو 10% مجھے ایکسٹرا دینا پڑے گا اور نوجوانوں سے, جو آپ کو کہتا ہوں. تو میں جو کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری سٹرگل ہے یہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کن کن لوگوں کو للکارا ہے, کن کن لوگوں کو چیلنج کیا ہے, سب لوگوں کو ننگا کیا ہے آپ لوگوں نے, سب لوگوں کی حقیقت اشکارا کیا آپ لوگوں نے. لہٰذا اس کے لیے آپ لوگوں نے تیاری پکڑنی ہے. یہ جو ہے یہ ہم چیئرمین صاحب کے ساتھ آپ کیا یہ ڈیٹا شیئر کریں گے پارٹی کے ساتھ, آپ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ رابطے میں رہیں گے, اور آنے والا جو بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے, بلکہ یوتھ کے نوجوان ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کا اچھا تو اس کے لیے جو ہے ہم آپ کا ایک کوارڈینیٹر بھی بنائیں گے جو کہ پارٹی تنظیم کے ساتھ رابطے میں رہے گا. تو جو بھی ڈائریکشن ہوگی وہ اس کوارڈینیٹر کو ملیں گے, اور کوارڈینیٹر جو ہے آگے انشاءاللہ تعالی اس کو اسپریڈ آؤٹ کرے گا انشاءاللہ. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, اور میں عثمان کا بھی جو ہے میں ان کا خصوصی وہ کرنا چاہتا ہوں. یہ انہوں نے ہفتہ تقریباً جیل میں گزارا, ہمارے ساتھ رابطہ نہیں تھا, ورنہ ہم جو ہے تب تک کرنا چاہتے جب تک کہ آپ کو نکال نہ لیتے. تو انشاءاللہ تعالی جہاں سے بھی ہمارے ساتھ رابطہ ہوگا یوتھ کا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کے حقوق کے لیے. ہمیں پتہ لگے گا, ہماری CM صاحب سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ جو پوٹینشیل یوتھ ہیں اس کو ہم آگے لائیں گے انشاءاللہ تعالی, جو الیکشن لڑ سکتے ہیں ان کو آگے لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو ہی جو ہے آگے اس لیے بھی آنا پڑے گا کہ ہم نے ان لوٹو نما لوگوں کا جو ہے راستہ بھی روکنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ.